بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور اپنے پینلسٹ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اہم موضوعات میں آج ناظرین جو ہم نے شامل کیے ہیں مختلف ٹاپک، وہ سب سے اہم موضوع جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن۔ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ، ان کی خواہش تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ بہت سی جگہوں پر ہمیں مجمع بھی دیکھنے کو ملا، بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران جمع ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو کون کون سے لیڈران اور کون کون سے کارکنان جو ہے وہ اس وقت کون سی جیل میں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی اپنے تجزیہ کاروں سے جاننا چاہیں گے کہ ان تمام تر معاملات کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، منفی یا مثبت، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، دوسرا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سماعت کی ہے پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں، چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو۔ وقت پر الیکشن ہونے کے لیے، کروانے کے لیے جو لوازمات، جو ریکوائرمنٹس ہے، آیا وہ پوری ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور سپریم کورٹ کے انوالومنٹ کے بعد کس حد تک اس بات کا امکان بڑھ چکا ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں گے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور سب سے اہم اور سب سے حساس موضوع افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد کل وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں موجود تھا۔ DGI موجود تھے، نمائندے خصوصی افغانستان وہ بھی وہاں پر موجود تھے، پاکستان کے ڈپلومیٹس بھی افغانستان میں موجود تھے۔ کیا گفتگو ہوئی، کس حد تک پاکستان نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے افغان طالبان کو کنونس کیا ہوگا، اور کس حد تک افغان طالبان نے اپنی مجبوریاں بتانے کے بعد پاکستان کو کنونس کیا ہوگا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی۔ آپ مختلف پروگرامز میں ان کا تجزیہ تبصرہ بھی سنتے ہیں، مختلف پروگراموں میں آپ ان کے ایز اے ہوسٹ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے بھائی کیوان حامد راجہ، کیوان بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ موجود ہیں۔ اور ناظرین، سینئر جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمود جان بابر صاحب، اور ان کا ساتھ دیں گے پشاور اسٹوڈیو ہی سے محترم جناب شمس محمد صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بابر صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج آپ پشاور میں خود بھی موجود رہیں اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جو بھی اعلانات ہوئے تھے اس حوالے سے آپ نے خود آنکھوں دیکھا حال ہم سے شیئر کیجئے گا۔ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون کون سے لیڈران گرفتار ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ بہت کثیر تعداد میں گرفتاریاں ہوں گی اور ان گرفتاریوں کے نتیجے میں شاید PDM کی موجودہ حکومت کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا سکے۔ جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن پشاور یا پختونخوا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے محمود جان بابر صاحب؟ جی بہت شکریہ حنیف صاحب۔ صبح سے جو صورتحال تھی اس میں دونوں طرف سیاست ہو رہی تھی۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی اور ان کا یہ خیال تھا PDM کی حکومت کا یا نگران حکومت کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نگران حکومت بھی یہاں پہ ہے تو نگران، لیکن یہاں پہ معلوم بات یہ ہے کہ یہاں پہ اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کے مخالف PTI کی مخالف جماعت جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ اسی طرح آپ پنجاب میں بھی دیکھیں تو وہاں پر نگران حکومت ہے، لیکن وہاں پہ بھی اثر و رسوخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کا ہے۔ تو ان لوگوں کے گھروں کے سامنے اعلانات بھی آپ نے سنے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سیاست یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کے گھروں کے باہر اعلانات کیے جائیں کہ اگر کوئی آپ نے گرفتاری دینی ہے تو آپ آ جائیں۔ تو حکومت یہ سیاست کر رہی تھی پولیس کے ذریعے، اور اگر وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو آ گئے لیکن یہ تو گرفتاری نہیں دے رہے۔ درست۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی سیاست کھیلنے کی کوشش کی کہ وہ آئے بھی، انہوں نے پشاور اور صوبے کے مختلف چوکوں اور چوراہوں پہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ اپنی پریزنس بھی شو کی، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ عمران خان کے اعلان کو آنر کیا جا سکے۔ لیکن پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فوٹو سیشن ہوئے، انہوں نے فوٹو سیشن کیے، دنیا کو یہ احساس دلایا کہ ہم آ چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب گرفتاریوں کا وقت آیا تو وہ گرفتاریاں جس طرح دینے آئے
وہ بھی ایک خود ایک اسی اپنے ہی اعلان کی نفی تھی کہ جب کوئی گرفتاری دینے آتا ہے تو وہ خود گھر نہیں جاتا, اس کو ہر صورت اپنے آپ کو گرفتار کروانا ہوتا ہے, چاہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے, لیٹ جائے, کوئی اسے اٹھا کے کرین کے ذریعے اٹھا لے, گاڑی کے ذریعے اٹھا لے, افراد کے ذریعے اٹھا لے, وہ نہیں جاتا. پھر وہ بھی واپس چلے گئے, انہوں نے بھی نہیں پکڑا. تو وہ جو جیل برو تحریک کی جو کہانی تھی جو کہ شروع ہوئی تھی اور جس کے بارے میں ہم نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف کو ان چیزوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو جیل برو تحریکیں ہوتی ہیں یہ ان جماعتوں کی ہوتی ہیں جن کی جیلوں کے حوالے سے ایک تاریخ ہوتی ہے, اور وہ جیلوں کی تاریخ آپ کو یاد ہے. تحریک آزادی جب پاکستان اور افغانستان کی آزادی کے لیے لڑی جا رہی تھی تو اس وقت وہ جو جنگ تھی تو اس جنگ میں وہ تحریکیں چلی تھیں اور لوگوں نے 60 ہزار کی تعداد میں آ کے گرفتاریاں دی تھیں, اور پھر وہ جیل بھر گئے تھے, اور وہ جیلیں ایسی بری تھی کہ پھر وہ نکلنے کو لوگ تیار نہیں تھے, ان کو باہر پھینکا بھی جاتا تو وہ نہیں جاتے تھے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی انتظار کیا, جی یہ تو نہیں پکڑ رہے, اور وہ پھر واپس چلے گئے. پولیس بھی کھڑی رہی, انہوں نے کہا کسی نے گرفتاری نہیں دی. سب کچھ جو تھا نا وہ میرے خیال میں ایک دکھاوا تھا, عوام کو دکھانے کے لیے اپنی اپنی پوزیشن ہر کوئی بتا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے گرفتاری نہیں دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں پکڑا نہیں. درست. بابر صاحب ٹھیک ہے, آپ کی طرف دوبارہ یقیناً آؤں گا. شمس من صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کے پاس بھی جائیں گے. کیون یہ بتائیے گا, جیل بھرو تحریک کے بارے میں جو ایک تاثر دیا گیا, اور جیل بھرو تحریک کے آغاز سے پہلے یہ ایک امپریشن تھا کہ بس جس دن آغاز ہوگا تو پورا پاکستان جیل ہی میں نظر آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی توقعات یا سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان برپا تھا, ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ 200, 150, 50, 60 یہی گرفتاریاں ہوئی. پشاور جیسے شہر میں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر, اور لاہور جیسے شہر میں جو کہ کروڑوں کا شہر ہے, تو گرفتاریاں تو نہیں ہوئی. حنیف صاحب مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا ایک مختلف نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی نے جب یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا, ایک ایسے انیشیٹو کو لانچ کیا, ایک پاپولیرٹی اسٹنٹ ہی بے شک آپ کہہ دیں, پبلسٹی اسٹنٹ کہہ دیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کیا, خبروں میں رہنے کے لیے کیا, نظر آنے کے لیے کیا, اور ہم اور آپ بیٹھ کے آج کرنٹ افیئر پروگرام میں کر رہے ہیں. مقصد پورا ہو گیا. سر جیل کے اندر لوگ کتنے گئے ہیں یہ نہیں آپ نے دیکھنا, آپ نے دیکھنا ہے کہ آج بھی عوام کو اپنی پی ٹی آئی کی طرف رجوع کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے پاپولیرٹی گراف کو آپ نے ہٹ نہیں ہونے دینا, اور پی ٹی آئی نے جو کرنا تھا اس انیشیٹو, اس کاز, اس بے شک ایک بہت بڑا ایک سٹنٹ تھا, اس کے بیسس پہ جو کرنا تھا وہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو عوام کے اندر مینٹین رکھنا ہے جب تک الیکشنز کا اعلان نہیں ہو جاتا. یہ پریشر ٹیکٹکس تھی, یہ پریشر ٹیکٹکس ہے. پی ٹی آئی تو پہلے ہی سے مقبول جماعت ہے, تو یہ جیل بھرو تحریک اس وقت الیکشنز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مقبول ہے. تو جب تک ان کی مقبولیت ہے تب تک الیکشنز کا ایک رہے گا, پریشر رہے گا. جس دن ان کی مقبولیت تھوڑی بہت نیچے آتی ہوئی نظر آئے گی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اوپر جاتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو آٹومیٹکلی الیکشن کی ڈیٹ بھی شاید سننے میں مل جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ جیل بھرو تحریک کی اس طرح کی ناکامی کی وجہ سے سیاسی طور پر نقصان پہنچا گیا؟ سر ناکامی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے, جو سپورٹر ہے, جس کا آپ کو پتہ ہے کہ جس کی تعداد اس وقت آن اسٹریٹ زیادہ ہے, وہ اس کو ناکامی نہیں دیکھ رہا. وہ پھر بھی جذبات میں جو اضافہ ہوا ہے اس انیشیٹو کے بیسس پہ, اس کے بیسس پہ گیج کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایکچولی کتنے لوگ جیل میں گئے تھے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ ایکچولی اس کاز کے لیے نکل کتنے رہے, لوگ اس کاز کو سپورٹ کتنا کر رہے ہیں, لوگ اس کاز کو سمجھ کتنا رہے ہیں. جتنے لوگ ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے نکلیں؟ نکلنے کے حوالے سے پی ٹی آئی جب نکلنے کی کال دیتی ہے تو نکلتے تو ہیں سر. یہ میرے خیال سے اس کو ڈینائی کرنا اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. جب کال دیتی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں تو لوگ اچھے خاصے جمع ہوتے ہیں. تو اس کو میرے خیال سے ہمیں چیلنج بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اس طرح ہمیں میجر بھی نہیں کرنا چاہیے. جو پریشر ٹیکٹکس ہے جیل بھرو تحریک کی, جو ٹرینڈ ہے, اور جو سوشل میڈیا کی ایک دھوم ہے, وہ پوری ہو رہی ہے. پی ٹی آئی جو اچیو کرنا چاہ رہی تھی وہ کر رہی ہے, وہ اس کے ذریعے کر رہی ہے, اور مزید پریشر ٹیکٹکس اور ایک اور سٹنٹ کے ذریعے بھی شاید کرے, جب تک الیکشنز والی چیز ایک ٹینجبل طریقے سے سامنے نہیں آ جاتی, ڈیٹ سامنے نہیں آ جاتی. محمود جان بابر صاحب, جیسے کہ کیوان نے کہا کہ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو کر چکے ہیں. وہ ان رہنا چاہ رہے تھے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, ایک سیاسی منظرنامے میں ایک ہلچل وہ چاہ رہے تھے, اور وہ ہو رہی ہے ہلچل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گرفتاریاں نہ ہو سکی, یا گرفتاریاں جس طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دی جائے گی وہ نہ دی جا سکی, اس کا سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان؟ محمود جان بابر صاحب,
بلکہ یہ سوال میں چاہ رہا ہوں کہ میں شمس محمد صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پھر بابر صاحب آپ کی طرف بھی یقیناً یہ سوال میں رکھنا چاہوں گا۔ شمس محمد صاحب اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہے تو یہ بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک پختونخوا میں جو گرفتاریاں نہ ہو سکی بڑی تعداد میں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کیونکہ وہ کسی نے گرفتاری دی ہی نہیں، لیکن کیوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اچیو کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی وہ اچیو ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ان رہے سیاسی منظرنامے میں ایک ہلچل ان کے ذریعے سے رہے اور وہ ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ محمد صاحب؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب۔ میرے خیال میں کیون صاحب جو کہہ رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جہاں تک خاص کر خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو یہاں کے کارکن، یہاں کے پشتون نوجوان اس طرح اپنی بات سے پھرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جب وعدہ کرتے ہیں یہ زبان کے پکے ہیں، تو اگر ان کے لیڈر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جیلیں بھر دیں گے، ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جیلوں میں بیٹھ جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اب اگر جیلیں نہیں بھرتے ہیں تو نہ بھرے۔ لیکن کل انہوں نے 200 کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 200 افراد جو ہے وہ گرفتاری پیش کریں گے۔ شام کو پھر انہوں نے جب پنجاب میں لاہور کا جو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پر صرف 80 افراد نے گرفتاری دے دی، تو یہاں بھی انہوں نے ٹارگٹ کم کر کے 100 رکھ دیا۔ لیکن آج صبح سے لے کے ابھی شام ہو گیا ہے، ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ کسی ایک فرد نے بھی گرفتاری نہیں دی ہے، بلکہ ان کے جو بہت بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، پی اے صاحب ہے، ان کی دوڑیں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے گاڑی کے سامنے کھڑا ہے، گاڑی میں پھر بھی نہیں بیٹھ رہا ہے اس ڈر سے کہ کہیں گاڑی کو دروازہ بند کر کے روانہ نہ کر دے، جو فریزر وین ہے اس کا دروازہ بند کر کے روانہ نہ کر دے، اور جو ہی فوٹو سیشن ہوا ہے وہ بھاگ گیا ہے ایک طرح سے۔ تو میرے خیال میں باقی ملک کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن خیبر پختونخوا کی حد تک یہاں کے کارکنوں میں یقیناً مایوسی پھیل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوان صاحب نے کہا کہ لوگ اس کی کال پہ نکل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ آج سے 6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے کتنے لوگ نکل رہے تھے، یا ظاہر ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اب سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں نکل رہے۔ آج کا منظرنامہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بہت مشکل سے انہوں نے ریکویسٹیں کر کے، درخواستیں کر کے، منتیں کر کے کہیں پہ 80 بندوں کو، کہیں پہ 100 بندوں کو، کہیں پہ 150 بندوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے منفی اثرات ان کی سیاست پہ یقیناً مرتب ہوں گے۔ اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور ہر ایک پتا جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ البتہ کیون صاحب کا یہ بات ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کی حد تک انہوں نے اپنے لیے ایک چسکا پیدا کر دیا ہے، ایک ہلا گلا انہوں نے پیدا کر دیا ہے، اور وہ سیاسی صورتحال میں اور میڈیا میں ان رہنے کا جو گر ہے ان کے پاس، وہ یقیناً اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے؟ اور جیسے کہ محمد صاحب نے کہا کہ شاید وہ کارکن مایوس ہوا ہے، تو آیا اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو یا فائدہ؟ اتنی بڑی تحریک کا جو ایک اعلان ہوا تھا، بابر صاحب۔ جی دیکھیں حنیف صاحب، ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ اس قسم کے اعلانات کر کے واپس لینا، اس سے بے اعتباری اور بے اعتمادی بڑھتی ہے۔ آپ کے پاس صرف کارکن نہیں ہیں، آپ کے حمایتی بھی ہیں جو آپ کے کارکن نہیں ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقیناً اس وقت پی ٹی آئی کو خوش قسمتی سے سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کی مخالفت نہیں ہے۔ اس وقت مخالفت ہے بھی تو وہ ایسی ہے کہ وہ تقسیم در تقسیم ہے، اور اس کی اپنی اسٹرینتھ اس وقت کسی حد تک قائم ہے، لیکن بے اعتمادی اور بے اعتباری بڑی ہے، کیونکہ جتنے بھی اعلانات ہوئے ہیں وہ واپس ہوتے ہیں۔ جب آپ پی ٹی آئی کے عام لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ جذباتی طور پہ تو خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے اعتماد کا لیول کم ہوا ہے، اور یہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ جب اس قسم کے اعلانات ہوتے ہیں وہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ امریکہ نہیں تو وہ تو فلاں تھا، تو ایک داغ پڑتا ہے ایک دل پہ کہ یار آپ نے فلاں دن یہ بات کی تھی، آج یہ کر لی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں بھی نہیں تھا، یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر ایک داغ اور پڑتا ہے کہ یار آپ کی ججمنٹ اس وقت والی ٹھیک تھی، یا اس وقت والی ٹھیک تھی، یا یہ والی ٹھیک ہے۔ تو آپ کی حوالے سے یہ باتیں جو ہیں، آپ کے حوالے سے یہ لوگوں کے ذہن میں پکی ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں گرفتاریوں کے حوالے سے کہہ دوں، تحریک انصاف اور اس وقت جو ان کے حمایتی ہیں، ان سب کی ریڈ لائن صرف عمران خان ہے۔ اس ملک میں کسی گرفتاری کا فرق پڑے گا تو وہ صرف عمران خان کی گرفتاری کا پڑے گا، ورنہ اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہو جائیں، سینکڑوں ہو جائیں، ہزاروں ہو جائیں، اس سے
کوئی کچھ نہیں ہونے والا. کیون یہ بتائیے گا جیسے کہ بابر صاحب نے کہا کہ مایوسی بڑی ہے کارکنان میں اور خاص کر اعلان ہوتا ہے پھر اپنے الفاظ واپس لے لیے جاتے ہیں یا اعلان واپس لے لیا جاتا ہے, ایک الزام لگایا جاتا ہے, پھر کچھ ٹائم بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی شاید میرا الزام درست نہیں تھا, ریزن یہ تھا, کچھ بھی اس کے محرکات ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, پی ٹی آئی کے ورکر کی جو سائیکی ہے وہ واقعتاً اس کو سیریسلی لے کے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا؟ پی ٹی آئی کا ورکر تو نہیں جائے گا. ہاں جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ بالکل اپنا نیریٹو بدل سکتے ہیں کہ اگر آج ایک ٹلٹ شو کر رہے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ اور عمران خان کی بات کے ساتھ اگر متفق ہے تو کل کو اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو تھوڑی بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے جو صحیح لگا ہے اور ملک کے مفاد میں لگا ہے اس سے واپس ہوتا ہوا ہمیں مطلب کہ تھوڑا اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار سمبڈی جو زیادہ کامنٹ کرتا ہو, انالیسس کرتا ہو, ان چیزوں کو اسیس کرتا ہو جس کا کام ہی ہو. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, پی ٹی آئی کا جو فالوور جو عمران خان کا فالوور ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے عمران خان کا فالوور نہیں ہے. جو مقاصد ہیں اور جو ملک کو جن ٹربل سے نکالنا ہے, جو آبجیکٹو عمران خان صاحب کا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر ایوالونگ سچویشن کے اندر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ایک چیز ہوتی ہے جو ماضی میں بھی دی گئی ہے. ماضی میں اس طرح کے اتنے واقعات ہیں جہاں اپنی بات سے, اپنے نیریٹو سے, اپنے منشور سے, اپنی پارٹی پالیسی سے پلٹا گیا ہے. جس کا آپ سب سے بڑا میں آپ کو ایک انالوجی ڈرا کر کے دوں, پی ڈی ایم کیسے فارم ہو گئی ہے, پی 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 اور پی ایم ایل این کیسے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس سے بڑا کوئی یو ٹرن کوئی مار سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی یو ٹرن ہے کہ انہوں نے اپنا نیریٹو, اپنا آبجیکٹو, اپنی پوری پارٹی پالیسی ایڈجسٹ کر کے, کمپرومائز کر کے فار دیٹ میٹر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. کس کے لیے؟ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل پبلسٹی کے لیے. تو اگر پولیٹیکل پبلسٹی کے لیے ایک لیڈر اگر آج ایک بات کرتا ہے اور کل ایک بات کرتا ہے, اس کا فالوور اس کے ساتھ اگری نہیں صرف بلکہ اس کی آواز کے ساتھ باہر بھی نکلتا ہے, اٹس ورکنگ آؤٹ فار ہم. پھر تو پولیٹیکلی بہت ایک اچھی ایک انجینئرڈ قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کے بیسس پہ پبلسٹی اور پاپولیرٹی بڑھی اور لوگ پھر بھی ساتھ دے رہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا کم ہو رہا ہے, کانفیڈنس کم ہو رہا ہے, اب وہ ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیسک میجر آبجیکٹو کیا ہے؟ الیکشن کروائیں, عوام کو ووٹ کرنے دیں. عوام اگر غلط ہے, عوام اگر اتنی میچور نہیں ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کس کو اپنا لیڈر بنانا ہے, تو یہ غلطی کرنے دیں. عوام کی میچورٹی اسی طریقے سے آئے گی. ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ شمس محمد نے جیسے کہا کہ پہلے ہزاروں لوگ نکلتے تھے, اب سینکڑوں بھی نہیں نکلتے. جب پی ڈی ایم یا موجودہ حکومت یا وہ لوگ جو الیکشن کروا سکتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں الیکشن کروانا ہے, وہ جب یہ دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائل ہو جائیں کہ یار اب الیکشن کروا لو؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے پاپولیرٹی, اگر یہ لوگوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ سر, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, یہ کانفیڈنس سارا ان کا سم آف دی ادر توڑ ہی دیتا ہے. اینڈ ابھی تک وہ ان کے اندر کانفیڈنس آیا نہیں کہ پاپولیرٹی گراف جو اسیس کرنا آج کل کے دور کے اندر بہت مختلف طریقے ہیں اس کے اندر ابھی اتنا بڑا ہٹ پی ٹی آئی پہ یا پھر عمران خان کی پرسنالٹی پہ, کیریکٹر پہ, ان کی آنیسٹی پہ, ان کی یو ٹرن والی چیز پہ اتنا بڑا ہٹ نہیں آیا ہے کہ آج کانفیڈنٹلی پی ڈی ایم مل کے کہ کرا لو, اس وقت نئی ووٹ ڈالے گی عوام. سب جانتے ہیں کہ زیادہ ووٹ اس طرف ہی جا رہا ہے. اس کو لیول پلینگ فیلڈ بنانا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے بائی ہک اور بائی کروک ہی بنانا ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں نظر آ رہی ہے نا, ایک ٹلٹ نظر آ رہا ہے. اور جب ٹلٹ جب تک واضح طور پہ دوسری سائڈ پہ بیلنس ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا, الیکشن کا کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کی اکانومی کا بہانہ بھی ہے, آپ کی سیکورٹی کا بہانہ بھی ہے, بہانے آپ کے پاس بے تحاشا ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی ایک بات جو انہوں نے ریسنٹلی بولی ہے, میں کوٹ کرتا ہوا چلوں, جو انہوں نے امریکہ کا ایگزامپل دیا تھا 19ویں صدی کے اندر شروع میں, جہاں واشنگٹن پہ اٹیک ہوا تھا, برٹش اٹیک واشنگٹن, واشنگٹن تباہ ہو چکا تھا, الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوئی تھی. نو ایکسکیوز از گڈ انف ٹو ڈیفائی دا کانسٹیٹیوشن. درست. شمس عمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ پہلے ہزاروں نکلتے تھے, اب سینکڑوں بھی نہیں نکلتے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینکڑوں کا نہ نکلنا یہ شاید کسی کے لیے اعتماد کا باعث بنے؟ اب تو سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں, چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو. تو یہ سینکڑوں کا نہ نکلنا اس کی وجہ سے کسی کے اعتماد میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کیا کوئی اپنا ذہن اب بنا لے کہ یار اب تو الیکشن کروا لو, کوئی امکان ہے؟ امکان جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے. اگر ابھی تک نہیں ہے تو میرے خیال میں 2-4 مہینے بعد ظاہر ہے وہ الیکشن کی طرف تو بڑھیں گے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. جہاں تک خاص کر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق ہے تو آئین کے اندر تو 90 دن سے آگے بڑھنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب حکومت جتنے بھی بہانے بنا رہی ہے, جس طرح کیون صاحب نے کہا, تو سارے جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہے, اس نے ہاتھ میں لے لیا ہے, تو جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا یقیناً
उसी पे अमल दरामद होगा। लेकिन मैं एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि ये खुद PTI वाले खुद अपने इस तहरीक का मजाक खुद बना रहे हैं। अभी कल तक आप लोग खुद दावे कर रहे थे कि हम जेलें भरेंगे, कल 80 अफराद को गिरफ्तार किया है और आज आप लोगों ने मुख्तलिफ अदालतों में जमानतों की दरख्वास्तें दी है। किसी ने कहा है कि हमारे कारकुनों को लापता किया गया है, किसी ने कहा है कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो अगर एक बंदा, एक कारकुन नहीं, एक लीडर 24 घंटे भी जेल में नहीं गुजार सकता है, तो फिर ये क्यों ये दावा करते हैं कि हम जो है जेलें भर देंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके मनफी असरात यकीनन इन लोगों की सियासत पर होंगे। लेकिन PDM में जो आप कह रहे हैं कि उसमें एतमाद का फुकदान है और एतमाद किस तरह आएगा, तो ये तो अभी तकरीबन 7-8 महीने में उसमें इतना एतमाद पैदा हुआ है कि वो सब ये सब बात सब समझ रहे हैं कि इनके फॉलोअर्स में या इनके लिए निकलने वाले लोगों में कमी आ रही है। तो अगर 2-4 महीने और इसको वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लटकाना चाहते हैं। दुरुस्त। मेहमूदजान बाबर साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट और खुद नोटिस के बाद उनका ये कहना कि इलेक्शन अब बर वक्त होने चाहिए, तो आप समझते हैं क्या कि कोई इम्कान मौजूद है कि शायद अब बर वक्त हो? क्योंकि हुकूमती नुमाइंदों का जो मौक़िफ़ है या उनके बयानात जो हैं खासकर मीडिया पर, वो तो साफ लग रहा है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते 90 दिन के अंदर। बाबर साहब। देखिए हनीफ साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात की थोड़ी सी वो तस्हीह करना चाहूँगा। ये केवन साहब ने कहा कि इस वक्त वो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और चाहे कुछ भी हो जाएं तो बस वो लोग उसके साथ ही हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा काम है कि हम उन पे तज्ज़िया उनको देंगे, इसलिए देंगे ताकि हम उनको ये एहसास दिलाएं कि ये हम तारीख़ में अपना नाम लिख रहे हैं। हम इमरान खान के कारकुन के तौर पे अपना नाम नहीं लिख रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जो थी ये मुनासिब नहीं थी। अगर उन्होंने कह दिया था तो एक लीडर को सच्चा होना चाहिए, उसके कारकुनों को दयानतदार और सच्चा होना चाहिए, उस नारे को मुकम्मल करके पूरा करके जाके जेल भरनी चाहिए, अवाम को सच्ची सियासत मिलनी चाहिए। इमरान खान अगर सच्चा है तो वो सच्ची सियासत करे, जो कहता है वो करे, अगर नहीं कर सकता तो ना कहे। तो ये हमारा काम है, हम उसे याद दिलाएंगे। ये तारीख़ में कभी याद आएगा लोगों को कि एक इमरान खान साहब हुआ करता था, उसकी इतनी फॉलोइंग थी, आज उसे कोई जानता भी नहीं। ये आप याद रखें, बड़े बड़े लोग यहाँ से आए और वो लोग फिर गायब भी हो गए। अक्सरियत ठीक नहीं होती, सिर्फ चीज़ ठीक होती हैं। और ये इसलिए ठीक नहीं है कि इमरान खान साहब ने एक काम किया है तो वो ठीक है क्योंकि वो पॉपुलर है। पॉपुलर ठीक नहीं होता, सिर्फ ठीक ही ठीक होता है। और बाकी ये जो दूसरी बात है, ये जो आपने इलेक्शन का कहा है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो हर सूरत होना चाहिए। इलेक्शन में तो हम इमरान खान के नारे को किसी भी तरीके से उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। वो जो कहता है वो अगर आईन पाकिस्तान के मुताबिक है बिल्कुल होना चाहिए, और अगर कोई ये नहीं कर रहा तो वो ज्यादती कर रहा है इस मुल्क के साथ। क्योंकि आग लगी हो, दरिया में तूफान आया हुआ हो, समंदर में, और जो भी कुछ हो, लेकिन आईन को आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अगर कोई आईन को आगे पीछे कर रहे तो उनको परवेज मुशर्रफ साहब भी याद रहने चाहिए, उनको ज़िया उल हक साहब भी याद रहने चाहिए। उन्हीं की तरह आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था। एक मुख्तसर जवाब केवान से मिलेंगे और फिर अपने दूसरे टॉपिक अफगानिस्तान के अहम मौजू की तरफ जाएंगे। केवान, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद या उनके इस बयान के बाद कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं चाहते हैं, इलेक्शन बर वक्त हो, पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से उन्होंने जो सुमोटो एक्शन लिया था, इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद कोई इम्कान है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे? इलेक्शन का बर वक्त होने के इम्कान तो बिल्कुल कम ही नज़र आ रहे हैं। सारे इदारे इसके अंदर ऑब्वियसली सेंसिटाइज होते हुए नज़र तो आ रहे हैं, एंड आवाम भी यही चाहती है, ये भी नज़र आ रहा है। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप हर सियासतदान से भी इस वक्त बात करें, तज्ज़ियाकार की भी आप बात करें, जर्नलिस्ट की भी बात करें, जहाँ हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम इस चीज़ से तो बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन बर वक्त होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल प्रोएक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व होना एक लिहाज से एक नीड ऑफ द आवर भी है इस वक्त, और उसके बाद जाके बाकी इदारे दिल गेट देयर एक्ट टुगेदर एज वेल। लेकिन जहाँ तक महमूद जान साहब के साथ मैं बहुत एहतराम के साथ थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए मैं करता हुआ चलूँ कि जहाँ हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं और तारीख में अपना एक लिखवा भी रहे हैं और सहाफ़ी होने का बिल्कुल अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहे हैं, तो अगर माजी के भी थोड़े बहुत हवाला साथ साथ दिया जाए, हाल के एक शख्सियत के कुछ गलत चीज़ के साथ साथ बयान करने के, तो मेरे ख्याल से हमारा काम वहाँ भी पूरा हो जाता है कि हिस्ट्री के अगर रेफरेंसेस दें और उन्हीं लोगों के दे जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हैं, तो शायद वो टिल्ट और बायस वाली बात ही ना आए और सही और गलत वाली बात बन जाए। बात दरअसल ये है कि इस वक्त अगर इमरान साहब गलत कर भी रहे, इमरान खान साहब, और अगर गलत वाजे भी हो रहा है और हम कौम को अगर इसके अंदर इन्फ्लुएंस भी करें कि सही क्या है और थोड़ा बहुत अवेयर भी करें, तो दूसरी साइड पर जो बैठे हुए हैं
ان کے فیور میں کیسے انفلوئنس کریں, ان کے فیور میں کیسے آپ ان کو صحیح اور غلط کا ڈفرینس بتائیں, کیونکہ عوام ان کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر غلطی واضح ہوگی ہے تو عوام کا تھوڑا بہت ختم ہو گیا ہے, تھوڑا بہت کانفیڈنس, ان کے لیے کانفیڈنس بڑھا ہے. کیا وہ ان کی طرف ٹل جا رہا ہے؟ عوام کا سیاستدانوں سے کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے, صرف خان صاحب سے نہیں ختم ہو رہا ہے, اس لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں. بابر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مختصر, تاکہ پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہیں پلیز. خان صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تھوڑی سی مختصر, کیونکہ دوسرا موضوع بڑا اہم ہے, پلیز. جی پلیز. جی بالکل, صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ بنا ہے 9 معزز جج صاحبان کا, اپنے پہلے ہی شکل کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو وہ تو آئین کو توڑ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کروا کے. درست درست. جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی دن جو ہے اس میں 3 معزز جج صاحبان نے جو نکتے اٹھائے ہیں, جو نکتے اعتراضات اٹھائے ہیں, اور خاص کر جو پی ڈی ایم کی جانب سے اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے, وہ بڑے اہم ہے, ایک طرح سے متنازع ہو گیا ہے, اور انہوں نے کل کی بجائے وہ 27 تاریخ جو ہے نوٹس جاری کیے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انتخابات جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت میں ہوں گے. درست. انتہائی اہم موضوع کی طرف جاتے ہیں ناظرین. افغانستان میں گزشتہ دن پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد موجود تھا. ٹی ٹی پی کے حوالے سے یقیناً بات ہوئی ہوگی, سیکیورٹی کے دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی, اقتصادی اور معاشی صورتحال افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایک بہت دیرینہ مسئلہ چل رہا ہے, مختلف خاص کر اعتماد کے فقدان کا. کل اس پر پروگرام میں ہم نے اس تفصیلی گفتگو کی تھی کہ شاید پالیسی کا نہ ہونا, ایک کوئی واضح پالیسی کا نہ ہونا سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا, اور افغانستان کے ایک دوسرے سے قربت اس لیے بھی نہیں ہو سک رہی. اس پر بات کریں گے. بابر صاحب یہ فرمائیے گا, کل اتنا اہم اور بڑا اعلیٰ سطحی وفد وہاں پر موجود تھا, ڈی جی ایس آئی صاحب بھی موجود تھے, اور افغانستان کے جو امارات اسلامی کی لیڈران ہیں وہ بھی موجود تھے. باتیں جو ہمیں موصول بھی ہے جو ان کے اعلامیے میں یا ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے, خاص کر ذبیح اللہ مجاہد, وہ تو وہی سرسری باتیں کہ بھئی تعاون کیا جائے گا, ایک دوسرے کو سنا گیا. یہ بتائیے کہ اصل میں ہوا کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان اس وقت جس دوراہے پر کڑے ہیں, دونوں کو بہت سخت ضرورت ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کی, خاص کر سیکیورٹی معاملات پر. تو آپ اس دورے کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتائج جو ہے وہ حاصل ہو سکیں گے دورے سے؟ بابر صاحب. حنیف صاحب, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گیا کون ہے. وزیر دفاع گیا ہے, اور اس کی ایک سمبالک ویلیو ہے. ان کو احساس دلا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے حوالے سے اس وقت کتنے کنسرن ہیں. ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ ہمارے ساتھ مسئلے حل کرتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ورنہ پھر ہم اپنے لیے پھر اپنا فیصلہ خود کریں گے, اور فیصلہ کریں گے تو اس میں آپ کے ساتھ بھی ناراضگی بڑھے گی. تو وہ ان کو میسج تو ان کو بھی کھلم کھلا چلا گیا, اور لیکن انہوں نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا. میری معلومات کے مطابق دونوں کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے خلاف تعاون کے حوالے سے, تو اس وقت ان کو کوئی ایک ٹھوس وہ نہیں ملتا تھا, کیا کہتے ہیں, ایشورنس نہیں ملتی تھی, کوئی یقین دہانی نہیں ملتی تھی. لیکن اس بار ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے یہ بہت خوش واپس آئے ہیں. اب پاکستان کا وفد بہت خوش واپس آیا ہے. اور دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک گارنٹی پوری دنیا کو ملی تھی دوحہ سے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, وہ گارنٹی پاکستان کو بھی ملی تھی. اور کل ایک بار پھر افغانستان سے پاکستان کو ایک گارنٹی ایک بار پھر ملی ہے. اس طرح یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو 2 بار گارنٹی مل گئی ہے کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جانے والے ان وفود سے بالکل ایک ڈیفرنٹ وفد تھا, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بابر صاحب یہ مولانا تقی جو تھے, مولانا متقی جو ہیں ان کے نائب وزیر خارجہ, نگراں وزیر خارجہ, ان کا جو بیان آیا تھا پاکستان کے حوالے سے جو پشاور میں ثانیہ ہوا تھا, وہ تو بڑا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے والی بات تھی. تو کیا وہ الزام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیان جو ہے وہ امارت اسلامی کا حکومتی یا ریاستی سطح کا بیان نہیں تھا, وہ ان کا ذاتی بیان تھا؟ کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پاکستان کو جو ہے وہ شیورٹی دی گئی ہے اور بڑے خوش یہ لوگ آئے ہیں, تو وہ بیان پھر ہم کیا سمجھیں اس کو؟ وہ جو اس وقت بیان دیا تھا, تو اس وقت آپ کو یاد ہو تو افغانستان کا نام آیا تھا. انہوں نے پاکستان پہ براہ راست الزام شاید اس وقت بھی نہیں لگایا تھا.
انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنا گھر دیکھیں، شاید یہ لوگ آپ کے پاس ہی کہیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں ہیں. لیکن ہماری معلومات کے مطابق یہ جو وفد گیا ہے، تو یہ جو کل خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا تھا، تو انہوں نے ان کے سامنے ناقابل تردید کچھ ایسے ثبوت رکھے ہیں جو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس پہ ہمیں یقین ہے کہ اب وہ اس پہ مزید کارروائی کریں گے. کیونکہ کارروائی اس لیے بھی کریں گے کہ وہ اسے پھر ٹی ٹی پی کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز آئی ہے اور یہ تو ثبوت ہیں، یہ تو واضح ثبوت ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے اس طرح پلاننگ کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہوا ہے. ثبوت دیے گئے، ناقابل تردید ثبوت دیے گئے. کیوں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی وفد ہے اور ماضی میں بھی پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ دورے کیے گئے. چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انتہائی اہم موضوع پر بریک کے بعد دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک. کیوان یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو ہمیشہ شکایت رہی ہے، اور جب افغان حکومت کو یا افغان وہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے ان کو جب سنتے ہیں تو وہ پاکستان کے حوالے سے بہت سی شکایات کا انبار لگا جاتے ہیں. یہ المیہ ہے اس خطے کا. موجودہ جو وفد گیا تھا، ماضی میں بھی وفود گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور علماء کی سربراہی میں بھی لوگ گئے ہیں، صوبائی حکومت کی سربراہی میں بھی لوگ گئے ہیں. نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلا. بابر صاحب بڑے پرامید ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت دیے گئے ہیں جس بنیاد پر یقیناً کارروائی کی جائے گی ٹی ٹی پی کے حوالے سے. آپ کس حد تک پرامید ہے؟ آئی تھنک بابر صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوپ فل تجزیہ میں نے سنا ہے ابھی تک اس پورے حوالے سے، اور میں تھوڑا بہت پلیزنٹلی سرپرائز بھی ہوں. محمود جان بابر صاحب کا اتنا تجربہ ہے، گراسپ ہے اس سبجیکٹ کے اوپر بھی، اس ریجن کے حوالے سے بھی. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک بہت ایک ریلیونٹ قسم کا ایک جائز جسٹیفیکیشن بھی ہوگی. لیکن اوور آل جو اگر آپ پاسٹ ریکارڈ کو دیکھیں اور جتنی تھوڑا بہت ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے، ریکارڈ کو دیکھا بھی ہے، تسلیاں بہت دی گئی ہیں. لیکن یہ جو ثبوت کی بات ہو رہی ہے، ثبوت کو کتنا انہوں نے اکنالج کیا ہے، کتنا مانا ہے کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بہت کیش 22 سچویشن ہے. یہ افغان طالبان جو حکومت ہے موجودہ وہ مان سکتی نہیں ہے آن ڈپلومیٹک فرنٹ. یہ تو بہت بڑی بیک فائر کرے گی چیز اگر وہ مان لیتی ہے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس جو ثبوت ہے، ٹی ٹی پی یہاں سے آپریٹ کر کے سیکورٹی کنسرن بن رہی ہے آپ کے ملک کے لیے، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں بالکل کچھ نہیں کیا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب سے ہم کریں گے. It doesn't look like a very win-win situation for them. اور جہاں تک ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ سامنے رکھنا ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے سچویشن خراب کر رہے ہیں، ہمارا نقصان ہوئے گا تو گیٹ یور ایکٹ اسٹریٹ. ٹی ٹی پی ایک ایلائی ہے. ایک ایلائی کو ڈسکرنٹل کرنا افغان طالبان کے لیے بہت بڑا ایک میرے خیال سے مشکل سچویشن ہوگی. اس کو ناراض کرنا، اس سے فرکشن کریٹ کرنا ان دا سچویشن دیٹ دے آر رائٹ ناؤ، یہ بہت بڑی رسک ہے پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. چیلنج کو ہوتے ہوئے، داعش کے چیلنج کے ہوتے ہوئے ایک اور سیکورٹی چیلنج کو آپ جنم دینا چاہ رہے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ کریں، آئسولیٹ کریں. فار دیٹ میٹر ڈیلوژنل حد تک ڈینائی بھی کرتے آئے ہیں. جب وہ ڈینائی کرتے آئے تو پاکستان کو تسلی کیسے دی جا سکتی ہے کہ ہم انگیج کر کے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ پریکٹیکلی ٹینجیبل لیول پہ بتائیے کیا کر سکتے ہیں افغان طالبان اس وقت کہ ٹی ٹی پی اس طریقے سے انگیج نہ کرے، اس طریقے سے سیکورٹی کنسرن ریجن کے لیے نہ بنے؟ کس طرح کی گارنٹی دی جا سکتی ہے اندر موجودہ صورتحال کے اندر؟ تو بڑا اہم نقطہ ہے. تو شمس امان صاحب، بابر صاحب بڑے پر امید ہے کہ شاید افغان طالبان اس حوالے سے کوئی کارروائی کر سکیں. اور کیوان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کا اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے شاید آپشن نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنی مجبوریاں ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں کہ شاید وہ نہ کر پائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً افغان طالبان کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے یا مشکل کام ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایسی کارروائی کرنا جس کی وجہ سے پاکستان کا جو کنسرن ہے سیکیورٹی وہ ایڈریس ہو سکے؟ اور کس حد تک یہ جو کل بھی آپ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، کس حد تک جو ہے آپ پر امید ہے اس دورے سے؟ ممن صاحب، اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں کیون صاحب کا جو تجزیہ ہے اس سے کافی حد تک میں متفق ہوا، اور اس کی وجوہات ہے. اس کی یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو نظریاتی طور پہ وہ دونوں جو ہے الائے ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے، ایک ہی نظریے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. افغان طالبان جو ہے وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں لڑ رہی ہے. تو اسی لیے ایک دوسرے کو اتنی جلدی جو ہے میرے خیال میں وہ ناراض نہیں کر سکتے، ان دونوں کے لیے پاسبل نہیں ہوگا پھر سروائیو کرنا. ایک بات.
لیکن جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے، اس پہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ثبوت لے کے جائیں گے، اور ثبوت یقیناً لے کے گئے ہیں، ان کو پیش بھی کیے ہیں. اگر وہ تسلیم بھی کر لے، دل سے وہ مانتے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہے، لیکن اتنی بڑی یقین دہانی کہ ہم اس کو روکیں گے، میرے خیال میں یہ صرف یقین دہانی ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ اتنا فوری عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. البتہ ایک بات اور ہے کہ افغان طالبان کی اس وقت پاکستان کی جانب بھی بہت سی کمزوریاں ہیں. یعنی پاکستان پوری دنیا میں ان کا ایک سفیر بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کے لیے کنونسنگ کر رہا ہے، سفارت کر رہا ہے، ان کے لیے چندے اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں کے عوام کے لیے ان کے دکھ درد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا ہے. لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو ابھی بھی اس صورتحال میں یہاں پر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اب افغان طالبان کی بھی کچھ مجبوریاں ہے. اگر ان کو مد نظر رکھ کے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے تو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. ادروائز ان پہ دباؤ ڈالنا اور ان کو ہوگا. بابر صاحب ٹھیک ہے جی، محمد صاحب ٹھیک ہے. محمود جان بابر صاحب، بڑا اہم نقطہ کہ آیا افغان طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے اور یا کتنا بڑا چیلنج ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی کارروائی کرنا، ایسی کارروائی کرنا جو کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. کیونکہ نظریاتی طور پر بھی آپ کو پتہ ہے وہ ملے میں ان کی مجبوریاں بھی ہیں، ماضی میں ان کا ایک ساتھ ایک جہاد جیسے مقدس معاملے میں بھی وہ انوالو رہے ہیں بقول افغان طالبان کے. اور یہاں پر پاکستان کے اندر بھی افغان طالبان کو انہوں نے پناہ گاہیں دی تھی، خاص کر قبائلی اضلاع میں. تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا پاکستان کی خواہش کے مطابق ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا. محمود جان بابر صاحب دیکھیں، کارروائی کی تو نہ میں نے بات کی اور نہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ کارروائی ہوگی. ہم ناراض کرنے کی بات نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انہیں ناراض کر کے کوئی مسئلہ حل کرا سکتے ہیں، شاید وہ انہیں راضی کر کے کوئی مسئلہ حل کرا لیں. راضی کس بات پہ کریں کہ ان کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں. ٹی ٹی پی کے پاکستان کے اندر پاکستان کے کافی کنسرن ہیں، اس میں ان کے ساتھی گرفتار ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں. یہاں پہ ان کے رشتہ دار ہیں، افغانستان میں بھی ان کی فیملیز ہیں اور وہاں کے حوالے سے بھی ان کے اپنے مطالبات ہیں، یہاں کے حوالے سے بھی. ایسے میں ان کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ ناراض نہیں کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ راضی کر لیں. انہیں راضی کیسے کریں گے؟ اپنی مجبوریاں بھی ان کے سامنے رکھ لیں، کچھ ان کے مطالبات لے کے پاکستان کے پاس آ جائیں، پاکستان سے کچھ ان کے مطالبات منوا لیں اور کچھ پاکستان کے مطالبات ان سے منوا لیں. یہ ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے افغان طالبان کے لیے، کیونکہ وہ ان کے روحانی مربی ہیں، وہ ان کی بات مانتے ہیں. محمود جان بابر صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا تھا اور تقی عثمانی صاحب نے پھر ایک ویڈیو بیان میں جو وہ تمام تر تفصیلات بتائی ہیں مطالبات کے حوالے سے، وہ تو ناقابل عمل حد تک جو ہے وہ آپ کے سامنے. وہ ان کا خاص کر ان کا یہ کہنا کہ فاٹا کے انضمام کو ریورس کیا جائے تو یقیناً وہ مطالبات تو دوبارہ وہ دہرائیں گے. تو پاکستان کے لیے یا افغان طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اس طرح کے مطالبات کو مانا جائے، کیونکہ مطالبات تو ان کے سامنے آ چکے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہوا ہے. اس وقت ان سے ان کے مطالبات مانگے جاتے تھے کہ آپ کے ایسے مطالبے کیا ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جا کے پرامن طور پہ رہیں. اب وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ساتھ مذاکرات والی بات نہیں کہ ہمارے اور ان کے مطالبات ایکسچینج ہو رہے، نہیں. ہم افغان طالبان سے اپنے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ان کے زیر اثر ہیں، ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ خود وہاں رہتے ہیں، وہ داعش کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا ایک ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے کہ جو فل فلیج انہی کی طرح پلی بڑی، انہی کی طرح پل بڑھ کے بڑی ہوئی؟ افغان طالبان بالکل ہی ان تنظیموں کی ہی طرح کے اپنا پورا نظام رکھتے ہیں، جس طریقے سے جن تنظیموں سے ہمیں خدشات ہیں، ٹی ٹی پی اور داعش کے ملنے کے خدشات تو ہیں، لیکن پھر پاکستان اور افغان طالبان کے بھی تو ملنے کے خدشات ہیں نا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ افغان طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اتنا آسان ہے نہیں ان کے خلاف راضی کر کے یا ناراض کر کے پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. تو پھر پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اویلیبل آپشن پاکستان کے پاس کیا ہے جو پریکٹیکل ہوں؟ اس کو میں آبویسلی ایک آپشن آف ایگریشن نہیں کہوں گا، لیکن ایک آپشن ایک ہمارے پاس رہنی چاہیے، بینگ
in a better position I would say کہ ہم ایک پریشر ٹیکٹکس کو ذرا امپلیمنٹیبل لیول پہ لے کے جائیں کہ ہم پھر کچھ ایسی چیزیں آپ کے بند کر سکتے ہیں, ایسی چیزوں پہ تھوڑی بہت سینکشنز لگا سکتے ہیں جہاں دا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوں گے, تاکہ وہ پریشر میں آ کے پرو ایکٹیولی کام کریں. وہاں ٹی ٹی پی بھی اس کے اندر آبویسلی میجر رول پلیئر ہے, افغان طالبان بھی میجر رول پلیئر ہے. اگر ٹرو انٹینٹ کے ساتھ اگر نیگوسیشن پہ آنا ہے اور ٹرو انٹینٹ کے ساتھ کمپرومائز تھوڑا بہت اپنی مطالبات پہ بھی کرنا ہے, دین وی آر ٹاکنگ. لیکن اگر نہیں کرنا اور مطالبات ہی کچھ ایسے ارریشنل اور ریڈیکولس قسم کے رکھنے ہیں تاکہ آپ کی بات ہی نہ ہو سکے, اس پہ آپ کی گفتگو ہو نہ سکے, ڈپلومیٹک لیول پہ انگیج ہی نہ کر سکے, اس کا مطلب یہ کہ یہ مطالبات والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایجنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. دس ول ہیپن ٹل دا ٹائم پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ نہیں ہوتی کچھ مطالبات کے حوالے سے. تو اس کے اندر آبویسلی سارے گلوبل رول پلیئرز انوالو ہو جاتے ہیں, اور ہمیں بھی تھوڑی تو شاید ہمیں بھی اب تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. آرم ٹویسٹنگ. شمس امان صاحب, پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر ان کو بالفرض راضی کر کے ان سے کوئی بات منوائی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر ناراض کر کے ان سے کوئی بات منوائی جاتی ہے پھر بھی کچھ نہ کوئی حل نکل آئے گا. پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ حنیف الرحمان صاحب, میرے خیال میں دوستی اور دشمنی کے درمیان ایک تیسری پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ لا تعلق ہوا جائے. میرے خیال میں اگر اس وقت پاکستان افغانستان سے یا افغان حکومت سے صرف لا تعلقی ہی اختیار کر لے, اپنے بارڈر کو مکمل طور پر سیکیور کر لے, یہاں پر جو غیر قانونی افغان رہائش پذیر ہے لاکھوں کی تعداد میں, ان کو واپس بھیجنے پر مجبور. انٹرسٹنگ یا لا تعلق, واقعی یہ پریکٹیکل اپروچ ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. پاکستان کے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ افغان طالبان سے بات کریں. پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اپنے لوگوں کو کسی طریقے سے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے ان سے بات کریں. ان کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ, وہ باضابطہ طور پہ مذاکرات بھی نہ ہوں لیکن ان سے بات کر کے کسی طریقے سے بات اپنی حل کروائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو شاید یہ کنوے کیا بھی تھا اور اب بھی میرے خیال میں کنوے کیا گیا ہے کہ یہ تو وہ افغانستان میں امن سے رہیں یا پاکستان میں آ کے امن سے رہیں, یا اگر ہمارے ہاں حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر ان کو روکا بھی نہیں جاتا تو پھر وہ خود ان پہ حملہ کرے. یہ 2-3 آپشنز پاکستان کے پاس ہیں. اب وہ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کون سا آپشن کب استعمال کرتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں کر رہا, اس سے پہلے امریکہ نے بھی کیا ہے, اس نے مذاکرات بھی کیے اور لڑا بھی ساتھ. اور ہم بھی جب یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں تو پھر تو ہم بھی کچھ تو کریں گے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. وہ پہلے اپنا آپشن جو ہے وہ ان کے اپنے گھر والوں کا استعمال کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ مناسب بات ہے کہ افغان طالبان کا یہ گھر ہے افغانستان, تو پہلے ان سے بات کی جائے. پہلے ٹی ٹی پی سے بات ہوئی, وہ ناکام ہو گئی, اب ان سے بات کی جائے. اگر اب بھی پھر بھی ناکام ہوتی ہے تو پھر اگر وہ یہاں حملہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ وہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں. پھر تو آپشنز اور بھی بہت سارے کھلے ہیں. افغان طالبان کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ میمون جان بابر صاحب, شمس محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کیوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. ناظرین, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.